الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو وما مراد عاشقين في الدارين إلا هو ولا مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول قال لا إله إلا هو وكان موسى عليه السلام في الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو وكان يونس عليه السلام في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو وكان يوسف عليه السلام في غار البير حين ناداه قال لا إله إلا هو وسندنا وحبيبنا وحبيب طبيبنا وطبيب قلوبنا وقريشينا ومكينا ومدنينا وملجأنا محمد اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد في الأرواح وصل على اسم محمد في الأسماء وصل على نفس محمد في النفوس وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على تربة محمد في التراب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشاءاللہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، موجودہ جڑی صورت حال ہے سارے تھوڑے علاقے دی، سارے تھوڑے وطن دی، سارے تھوڑے ماحول دی، سارے تھوڑے وسیب دی اور سارے تھوڑے معاشرے دی پوری صورت حال کو میں مختصر جائیں انداز اس تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ سارے تھوڑے جھگڑیاں دی وجہ، سارے تھوڑے ناراضگیاں دی وجہ، ساری تھوڑی دوری دی وجہ اور سارے تھوڑے اختلاف دی وجہ، ساری تھوڑی دشمنی دی وجہ، تھانے کیس دی وجہ، عدالتی پیشی دی وجہ اور یہ جڑے در در دے دھکے کھاون دی وجہ ہے اور یہ جڑی طلاقیں دی نوبت ہے اور یہ جڑی بھرا دی بھرا نال صلح نہیں، ان دی جڑی وجہ ہے وہ یہ ہکا وجہ ہی میں کو سمجھ آئی ہے کہ ہر بندے دا دعویٰ اصل یہ ہے کہ میں کو میرا حق ملنا چاہیے ہے۔ جیڑے بندے کو حق پورے مل دے پن وہ مطمئن ہے اور وہ کہیں دے ہوتے غصے کہنی اور وہ کہیں دے ہوتے ناراض کہنی، اور جیڑے بندے دا کوئی حق دا مسئلہ ہے وہ مدعی ہے، وہ قاتل ہے اور وہ لڑائی کریں دے، وہ جھگڑے کریں دے، وہ تنازع کریں دے، وہ نفرت کریں دے، وہ دوری رکھ دے۔ بیوی دا دعویٰ ہے کہ میرا شوہر میرا حق نہیں دینا، شوہر دا دعویٰ ہے میری گھر والی میرے حق پورے نہیں کریں دی، اولاد دا دعویٰ ہے ماں باپ سارے حق پورے نہیں کریں دے، ماں باپ دا دعویٰ ہے اولاد سارے حق پورے نہیں کریں دے، جلسے تے ونجنا بندے پرچہ انجن چٹا انجن اور تقریباً 90% پرچہ یہی ہو جائیں کہ مولانا آج کوئی یہ جیاں بیان کرو تاکہ اولاد اپنے پیو مادے حق سمجھے۔ بعض دفعہ یہ پرچی ہوئی ہے مولانا کوئی یہ جیاں بیان کرو کہ والدین اپنی اولاد دا حق سمجھیں۔ تقریباً عدالتاں بھریاں پہن، کچیریاں بھریاں پہن، تھانے بھریے پہن اور یہ لڑائیاں، قتل، بدماشاں، یہ نفرت آپس ہے سارے دی وجہ ہی ہے ہر بندہ آدھے کہ میرا میں کو حق نہیں ملتا، حق ملے تے تاں میں کہیں بے بندے کو اپنے سینے نہ لاواں، یہ نقل مکانی دی وجہ، یہ اپنے علاقے جو پٹیجن دی وجہ اور لوگیں دا کٹھے نہ بہنا اور آپس دا پیار نہ کرنا، وہی مین وجہ ہی ہے کہ ہر بندہ مدعی ہے کہ میرا حق میں کو نہیں ملتا پیا، اور یہ بات 100% درست ہے، لیکن میں جڑی نتیجے تے پہنچا وہ یہ ہے کہ حق ساکو کیوں نہیں ملتے؟ اساں چاہتے ہیں کہ سارے ساکو حق ملن، لیکن یہ کیڑی صورت مل سکتے؟ ان کی وجہ ہے کہ اساں تواڈے اندر سارے اندر ایک کمی ہے، ساکو یہ سارے حق کہیں سمجھائیں، اللہ دی کتاب نے سمجھائیں، قرآن نے سمجھائیں۔ بیوی کیس کی تھی کھڑی ہے کہ میرا حق ہے، ایکو میرے حق دا دعویٰ قرآن نے سمجھائیں۔ اولاد اگر کیس کی تھی کھڑی ہے کہ میرا حق ہے، اولاد کو ایک کیس کرن دے ہوتے اور ایکو حق کہیں سمجھائے اللہ دی پاک کتاب قرآن نے۔ بھرا اگر کیس کی تھی کھڑے بھی میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، ایکو کہیں حق دسائے اللہ دے قرآن نے دسائے۔ ہمسایہ اگر کیس کی تھی کھڑے، شفا کی تھی کھڑے، کیوں آدھے میرا حق ہے؟ حضرات سارے حق سکوں اللہ دی کتاب نے دسائیں، جی میں کتاب نے مسافر کو مسافر دے حق دسائیں، جی میں قرآن نے اولاد کو اولاد دے حق دسائیں، جی میں قرآن نے ماں باپ دے حق دسائیں، جی میں قرآن نے مسلمان دے حق دسائیں، جی میں قرآن نے استاد شاگردیں دے حق دسائیں، ایویں قرآن نے اپنے بھی حق دسائیں۔ اور آسمان دے تلے زمین دے ہوتے جیڑا میرا مسلمان بھیرا ای اللہ دے پاک کلام دے حق پورے چا کرے، ای قرآن پاک دے آداب دا خیال چا کرے، اور ای پورے قرآن پاک دے حقوق ای کو دیوے ادا کرے، پورے کرے۔ قرآن دے حق دیوان والے بندے دے اللہ حق نہیں کھاوانے لا۔
جڑا قرآن دے حق پورے کرے اللہ کانڈ نہیں لگانے دا، جڑا قرآن دے حق پورے کرے اللہ کو چٹا نہیں تھیوانے دا، جڑا قرآن دے حق پورے کرے اللہ کو شرمندہ نہیں کرے دا، جڑا قرآن دے حق پورے کرے اللہ کو رسوا نہیں کرے دا، جڑا قرآن دے حق پورے کرے اللہ پاک دے حق کرے نہیں کھاونے دا، انہی جھولیے جو دے حق ولا رہے دے۔ شرط ہے کہ پہلے کتاب الخدا دے حق پورے کرو، یہ تے اصولی بات ہے نا۔ وہ تو ہی گھارے چور سند نہیں مرے دا جے تے گھر والے بندے دی صلاح نال نہ ہوئے، یہ بھی کنفرم ہے۔ وہ تو ہی میرا حق کوئی نہیں کھندا جے تے میں کہیں دا حق نہ کھادی ودا ہوا، دھاڑ دھاڑ وہ تو ہی کوئی نہیں کرے دا جے تے وہ کوئی سٹ نہ لگی ودی ہوئے۔ اللہ ساکو کینے ذلیل کر سکدے، اے سمجھ تو بالا تارے، کینے بے برکتی آ سکدی ہے، اے سمجھ تو باہر ہے، جھگڑے کینے ہو سکدے، اے بات ذہن تو بالا تارے۔ لیکن اگر تسا تھوڑا جیا غور چا کرو، اللہ دے علیہ صلاح بے ظلام للعبید، میں اپنے بندیاں دا ظالم نہیں، میں ظلم نہیں کریں گا، یا اللہ والے گستے کیوں پہن؟ اگر تو ظالم نہیں بے برکتی کیوں ہے؟ اگر تو ظالم نہیں اولاد اپنے پیو ماں دے ہاتھ گربان کیوں پاتا ہوئے؟ اگر تو ظالم نہیں تے دنیا کائنات بد امنی کیوں ہے؟ اللہ اگر تو ظالم نہیں اتنا بے برکتی کیوں ہے؟ اللہ دے انہاں لوگاں اج تباہی ہے، انہاں لوگاں اج بربادی ہے جنہیں میرے کلام دی لاج نہیں رکھی، حیا نہیں رکھا، عزت نہیں کیتی، ادب نہیں کیتا، حق پورے نہیں کیتے۔ میں اللہ نے بھی انہاں دے حق کھسوا دیتا۔ اگر تسا چاہتے ہو بد امنی دی جگہ تے امن آوے، ذلت دی جگہ تے عزت آوے، بے برکتی دی جگہ تے برکت آوے، لعنت دی جگہ تے رحمت آوے، جھگڑے دی جگہ تے اتفاق آوے، اگر تسا چاہتے ہو جہنم دی جگہ تے جنت دی وراثت ملے، اگر تسا چاہتے ہو اللہ دی رحمت نازل ہوئے، اگر تسا چاہتے ہو اللہ تو کو اتفاق دی زندگی نصیب کرے، جے تک جیندے ہو میری کتاب دے حق پورے چا کرو، میں اللہ تو دے حق تو نہیں جھولی ہے جو پیدا کرے۔ میری آخر اس تقریر دا ایک مقصد اے ہا کہ اگر کوئی بزرگ بھیرا تھک بھی ویسی تو وہ لگا ونجے کوئی حرج نہیں، کیونکہ مہمان دی تقریر ہے اگر افراتفری ہو گیا تو ساری جماعت دی سارے مرکز دی اے بےزتی ہے۔ چونکہ میں تو اپنا مقامی بھی رہا، اگر کہیں دے ہوتے نیندر غلبہ پہ کریں دیئے، میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے۔ میں رات احمد پور شرکیہ آمی، کل جلال پور پیر علیہ آمی، تقریباً 36 گھنٹے تھی نے پن جندے چو میں صرف 2 گھنٹے نیندر کی تھی ہے۔ اللہ دی توفیق نال میں بیٹھا تو سامنے والوی اگر کہیں سویرے ڈیوٹی تے میں جائے موہ کیمرے لگے پہن بندہ لائیو سن گن سی، میری طرفوں تو کو کھلے دل نال اجازت ہے۔ میرا کوئی بندہ ہی نہ آکے بھئی اے بات نا 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 نا، میں دلی طور تے اجازت دینا، اگر کوئی ساتھی ونجن چاندے ہو کوئی اجازت ہے، لیکن میں انشاءاللہ جی میں تسا ڈوڑے سنیں نا، ہر ڈوڑے دے بدلے میں تو کو قرآن دی آیا سناون دا ارادہ رکھدا۔ اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ دے قرآن دی بارش تھی دے، یہ ٹائم ہی ہو جی ہیں، یہ وقت ہی ہو جی ہیں، این وقت اللہ بھی پہلے آسمان تے نزول کریں دے تے اللہ دے بندے جاگ کے قرآن نہ سن دے ہوئے تے نہ پڑھتے ہوئے، بندے دی بات قسم تھی ہے۔ اے منظر ہی ہو جی ہیں، اے وقت ہی ہو جی ہیں، اور این وقت چو جاگ دن جنہ تے اللہ راضی ہو دے، این ٹائم اللہ انہاں کو جگمیں دے جنہ کو اللہ توفیق دے، بندے دے اپنے واسطے سے نہیں ہوتا۔ اللہ توفیق دیتی ہے، میں دعا کرنا اللہ ساڑا جاگنا پہنا سننا سناونا قبول بھی فرما تے سارے وڈ وڈیرے تے پیو ماں تے موسن جڑے ٹر گئے اللہ سارے مہن دی وجہ تو انہاں واسطے ذریعہ نجات چا بنا۔ اللہ اسا کو منگن دادا نہیں آندا، اسا اے جڑے گناہگار ہیں شرمندہ ہیں تیری بارگاہ وچ مولی سے چاون دے قابل، اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ، اللہ تے کو تیرے کریم ہون دا واسطہ سارے مہن قبول چا فرما۔ اللہ دے بدلے سکو قیامت دی رسوائی کے محفوظ فرما۔ اچھی آمین سننا چاہتے ہو انشاءاللہ؟ یہ افراتفری جی میں مچی رہ گئی نا، ہون تک کھیلتے ہاس سب شے بند، جیڑا سننا چاہتے جیڑا نہیں سننا چاہتا وہ لگا وجہ نہ کہیں دی سبحان اللہ آوے نہ ماشاءاللہ آوے نہ تبارک اللہ، کوئی کھیل ہاس نہیں آونی چاہیے۔ پتہ نہیں کتنا کیمرے لگے ہوئے ہیں دنیا ہی ٹائم باہر بائے کے، میں انہیں سٹیج تے بیٹھا ہوں غیر ملک کو کتنا میسیج ہیں میرے ساری دنیا توارے انہیں کیمرے دے ذریعے توارے مرکز دا توادہ جماعت دا علماء دا ادب
احترام قرآن دا حدیث دا علماء دا سارے چیزیں دے ہوتے نظر ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جڑے تھوڑے ادب کو دیکھ کے تھوڑی سنجیدگی کو دیکھ کے الحمدللہ اسلام تے مسئلہ کے حق کو قبول کرنا بڑی سنجیدگی نال باہنے. ای نہیں باہنا کہ جی میں کوئی بندہ پکڑیا ہویا تے ونگار بیٹھا ہوئے. جیڑا بندہ جتھا بیٹھے جتھا کھڑے اپنی آخرت دی فکر دی خاطر کھڑے تے بہے. میرے ہوتے احسان نہ لاوے. اے نہ دیکھے کہ میں کہیں دی وجہ تو کھڑا. اے دیکھے کہ قبر اندھاری ہے. ہو سکتے لازے کھڑن نال اللہ قبر روشن کر دے. ہو سکتے لازے باہر نال مت اللہ راضی تھی ونجے. جیڑا بندہ اللہ دی کتاب قرآن دے حق پورے کرے اللہ انہیں حق ضائع نہیں کرے گا. جیڑا بندہ کتاب الہدا دے ادب دا دیکھنا میں دوئے تلے نہیں دیکھنا سجے کھبے نہیں دیکھنا. اگر کوئی پیچھو سٹیج تے کھڑے تو تسا دسو میں کہوں انہیں کو بلا دو. میرے نال کھڑے بھی کوئی نہ تسا بھی بالکل ہی دے انہیں نہیں دیکھنا. بائے کے سننے بائے کے اور ادب نال سننے تو اڈو کیمرہ گھومے تھوڑی ای محبت کو دیکھ کے لوگ منن کہ واقعتاً قرآن و حدیث دے جیا لے. کوئی غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے. جڑے بندے کو نیندرہ من لگے بے شک کو لگا بجے وضو کراوے یا کم از کم اپنی جگہ چھوڑ کے جگہ تبدیل کرے. میں جانا میرے حق ملن تساں چاہندے ہو دیکھنا میرے تساں چاہندے ہو تھوڑے حق ملن. بیوی چاہندی ہے میرے حق ملن. اولاد چاہندی ہے میرے حق ملن. اللہ دے میں جانا میرے قرآن دے حق ملن. تساں ایک ہاتھ نال دیو تے بے ہاتھ نال گھنو. پہلے میرے قرآن دے حق دیو وال میں اللہ تو کو تھوڑے حق دے دے ساں. تساں میری کتاب دے ادب دا حیا نہیں کیتا. کتاب میری گرو لے میری کتاب کو ہر پڑھ جائیں تے چاہتے وے ودا. میری کتاب کو سر دے ہوتے چاہتے وے تے غلافیں چل بیٹھے وے ودا. ایک کتاب در در آہی بنیندا تے در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا. اساں کتاب دی بے حرمتی کی دیئے قسم چاون دیواری آئیے. قرآن چاہو پڑھ جائیں تے جو فیصلے دیواری آئیے. قرآن چاہو تھی بھیڑ دی رخصت دیواری آئیے. قرآن چاہو قرآن ہی واسطے کہنا آیا کہ ایک ڈولیاں تے بجھا ونجے. قرآن ہی واسطے کہنا آیا ایک روشن دان سجایا ونجے. قرآن ہی واسطے کہنا آیا کہ ایک تعویذ بنا کے کل جپاتا ونجے. اللہ پاک آئندے کیڑے حاکم اللہ آئندے کیڑے ادبن. اللہ دے بندے بڑھو مسلمان بڑھو مومن بڑھو. میں اللہ دی کتاب دے حق پورے کرنے ونجے تے میں اللہ تو کو تو دے حق دینا ویسا. میرا وعدہ ہے تو دے نال میں اللہ تو دی کنڈ کہنا لگن دے سا. میرا وعدہ ہے تو دے نال میں اللہ تو کو چٹا کہنا تھیون دے سا. میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو بھوکا کہنا مرے سا. اللہ بات شاٹ کرنے تیرے قرآن دے کیڑے حق ذرا غور کر. سینے تے ہاتھ رکھ کے سن کرنے نال تے ہر کوئی سندا رہنا ہے لیکن آج میری گزارش ہے جو دل نال سن. ہو سکتے ہی لازے چھپان دے بدلے وچ اللہ ساڑے سارے گناہ معاف کر دے وے. اللہ دے میری کتاب دی پہلے شان سن وال پیچھے تے کو حق دساں. یا اللہ کیڑی شان ہے اللہ دے جڑا قرآن ہے. میں آسمان کو دے من لگا آسمان نے انکار کر دیتا ہے. زمین کو دے من لگا زمین نے انکار کر دیتا ہے. پہاڑ کو دے من لگا پہاڑ نے انکار کر دیتا ہے. تکبر اللہ انکار کہنا انکاری وجہ تو آئی. اسا تعظیم نہیں سے کر سکتے ساری معذرت سوری اسا ادا حیات ادب نہ کر سکسوں. اللہ دے انسان دیواری آئی ہے. میں کہتے کو قرآن چاہیے انسان ہے کہ جیا جیا چاہیے. انسان نے قرآن چاہیے دے اچھا اللہ بل کیا تھا اللہ دے میں تبصرہ پیا کرے نا. قرآن بھی چاہتی کھڑے تے ظالم بھی بنیا کھڑے. قرآن بھی چاہتی کھڑے تے جاہل بھی بنیا کھڑے. یا اللہ پہاڑ نے انکار کر دیتے اندے تے تبصرہ نہیں ہویا. آسمان نے انکار کر دیتے اندے تے تبصرہ نہیں ہویا. زمین نے انکار کر دیتے اندے تے تبصرہ نہیں ہویا. اللہ پاک انسان نے چاہی دے بل انسان تے تبصرہ پیا تھی دے. انسان قرآن بھی چاہتی ہو دے تے ظالم بھی بنے ہو دے.
انسان قرآن بھی چاہتی وتے جاہل بھی سڑی نہ ودے اللہ دے واسطے ظالم حاکم اے چاہ بھی کھڑے پر ادب دا خیال نہیں کرے نا اے چاہتی بھی ودے پر حیا نہیں کرے نا قرآن چاہتی بھی ودے تے سودی بھی بنیا ودے قرآن چاہتی بھی ودے شرابی بھی بنیا ودے قرآن چاہتی بھی ودے تے حرام خور بھی بنیا ودے ایمان سے حق ادا نہیں کیتا انا ارسنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. توجہ انشاءاللہ بالکل نہیں نعرے شارے مارنے میں ایک بھائی ابتسام کے چاہ آگے دے مہربانی تھوڑی دیر تھی گئے پہلے بس قرآن جائیں سننے وہ توجہ چاسی جائیں نہیں سننا وہ بے شک اجازت ہے میں جا مونڈ بیٹھا بدینا کیونکہ مولانا یوسف پسوری صاحب کہنی ہے انہیں والا گھنٹہ بھی میں بیان کرنا ہے احمد حسن ساجد صاحب والا گھنٹہ ہی میں بیان کرنا ہے ٹھیک ہے جائیں ونجنے کو کوئی اجازت ہے نہ تے اسند بیٹھے ٹھیک ہے میرے بھرائی بیٹھن میرے کلاس فیلو بیٹھن میرے مانن میرا مرکز ہے میں اپنے گھر بیٹھا ہے انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ اینکی نے وڈی خوشی کیا ہو سی جتھاں بندہ بے کے الف با پڑھے اتھائیں بے کے بندہ الف با سناوے میں سمجھنا ساری کائنات ہے ایک پاسے یہ الف با سنا مندہ اعزاز ہے ایک پاسے یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ میری یہ الف با سنا من دیکھ کے میرے استاد میں کو دعائیں دے سن میں کو بھی کیا چاہیے میرے واسطے بہت بڑی اے آج دی انہیں سمجھو جنت دے داخلے جتنا سمائے عید ہے میرے واسطے اور انشاءاللہ میں تورا وقت ضائع نہ کرے ساں میری استادیں تربیت ایسی کیتی ہے میں ایسے ادارے چ پڑھا جیتا تساں تشریف فرماؤ تورا وقت ضائع نہ کرے ساں توجہ میری طرف کرے ذرا اللہ دے قرآن انسان نہیں چاہتا تو ہے پر ظالم بنی ہوں اگلی گال سن ذرا اچھا چلو ٹر دیں بے پاسے بی گال کو چھوڑ یا اللہ دے حق گین ہوں میرے نال تھی بے ذرا یہ نہ ہوئے میں چھڑا زور لائی رہا تو کو سمجھ نہ آوے بڑے دور دور تو بندے بے بیٹھے ہو اللہ آئندے حق کین اللہ آئندے حق کین دست صحیح سائیں دے حقوق تے جان قربان کر دو اللہ تیرا قرآن ہوئے تے حق پورے نہ کرو یہ تھی سکتے اللہ دے اچھا میرے حق پورے کریں دے ہو وہ ہاں تے اے دنیا توارے نبی دے حق تے ڈاکہ پاویا اے دنیا قرآن دے حق تے ڈاکے پاویا تے قرآن دے ایتیں دے اپنے مطلب کٹھیا تو سا حق پورے نہیں کیتے او تئی چور چوری نہیں کریں دا او تئی چور سنگ نہیں مریں دا جے تئی گھر لے بندے دی سزا نال نہ ہوئے پہلے میں قرآن دی گستاخی کی تھی ہے پیچھے دنیا کائنات دے ڈنمار کے قرآن دی گستاخی تھی ہے پہلے میں اپنی بستی جبے کے قرآن دی گستاخی کی تھی ہے پیچھے پاکستان دی عدالت جبے کے قرآن دی گستاخی کی تھی گئی ہے اللہ دے قرآن دا ادب کر تے کو بات بنا دے سا قرآن دے حق پورے کر تیرے حق پورے کر دے سا قرآن نلیاری لا برکت پیدا کر دے سا قرآن رحمت دا ذریعہ قرآن عزت دا ذریعہ قرآن بخشش دا ذریعہ قرآن علم دا ذریعہ قرآن عمل دا ذریعہ قرآن توحید دا ذریعہ قرآن اللہ کی سنان دا ذریعہ قرآن اے ابا اے اما اے بھیڑے اے بھرائے انہیں رشتے دی سنان دا ذریعہ اے حلال اے حرام ہے قرآن حلال حرام دے فرق دا ذریعہ ہے اے جائز اے ناجائز جائز نجائز دی پہچان دا ذریعہ ہے اے اپنا اے پرایا ہے اپنے پرائے چا فرق کرن دا ذریعہ ہے اللہ دس قرآن دے حق اے تیرے بندے رات دے ترائے در ٹائم ہے اے جاگ دے بیٹھن تیری کتاب سنن واسطے اللہ اے بھوکھیں قرآن سنن واسطے اللہ اے پیاسے نہ تیرے کلام میں جنہیں مچھی پانی دے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ اے قرآن دے بغیر نہیں رہ سکتے اللہ دے پہلا حق پہلا حق پہلا حق پہلا حق پہلا ادب لا یمسو
إلا المطهرون. ایک باری آکو سبحان اللہ. جڑے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو تساں سارے تساں سٹیج والے نا تساں میرے پیارے پیارے بزرگ میں کو تساں سفید والے آجیں کنے دعا پیننی ہے. میں تو آکنے دعا پیندا بس حوصلہ افزائی. میں اگر ایک کاکھ کولو اے تک آیا نا تھپکی نہ لایا بس میں کو تھوڑی تھپکی چاہیے. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے قرآن دا پہلا حق یا اللہ کیڑا حق ہے. اللہ فرمائے دے جڑے ویلے قرآن چاون لگے میرے دیکھو اللہ میں چہنا پیا اللہ دے جڑے ویلے کو چاون لگے ہاتھ لاون لگے ٹچ کرن لگے مس کرن لگے چھوون لگے ہاتھ لاون لگے اچھا وال کیا کرنے اللہ دے اخبار نہیں تمید نہ چاوی اے جریدہ نہیں اے ناول نہیں اے کالم نہیں اے ڈائجسٹ نہیں بندے دے پھلے والی گار چاہیں اے تیری کوئی انگریزی دی بک نہیں اے میتھ نہیں اے سائنس نہیں اے کیمسٹری نہیں اے بایو نہیں اے تیرے مولوی دی لکھی ہوئی کتاب نہیں اے اللہ دا کلام ہے جڑے ویلے چاون لگے تھکی میں چاونے ذرا پہلے ون طہارت کر اچھا کر رہا ہوں والی نے کر وضو کر اچھا اللہ وضو کر رہا ہوں اللہ دے پاک تھی جی اللہ میں پاک تھی گیا اچھا اللہ دے ہونے میں کر قرآن پاک دے نال بے ون اللہ میں بے گیا اللہ دے ہونے کو چاہتے ہاتھ لا اللہ کو چینا پیا اللہ دے خبردار 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 قرآن آیا بھی پلیتے کو پاک کرنے جڑے ویلے پلیتی کے ہاتھ لے سوکی میں توڑی پلیتی دور کرے سی قرآن آیا بھی ناپاکے کو پاک کرنے جڑے ویلے پاک تھی کے ہاتھ لے سو اللہ تو کو کینے پاک کرے سی اللہ دے میری کتاب دا دبے سر جھکا کے چاہتا کر میری کتاب دا دبے آنکھ میں جہاں بہا کے چاہتا کر میری کتاب دا دبے اپنے سینے دی صفائی کر کے چاہتا کر میری کتاب دا دبے اپنے وضو کر کے چہرے تے 5 کلیاں دھو کے کتاب چاہتی کر میری کتاب دا دبے جھولی مار کے ادب نال بہ کے دوزن ہو کے بہ کے چاہتا کر اے او کتاب ہے جندے لوکتے وچ اللہ رب العالمین دی گفتگو ہے جندے اندر میرے اللہ سونے دا کلام ہے جندے اندر میرے اللہ دیاں گالیاں جندے اندر میرے اللہ دا حال حوال ہے جندے اندر میرے اللہ دیاں باتیں اللہ دے ہوئے چودھریو ہوئے نوابو سردارو امیرو غریبو بڑے ہو چھوٹے ہو میری کتاب دا ادب کرو ہاتھ جڑے ویلے لایا کرو پاک تھی کے ہاتھ لایا کرو تے تھوڑی اولاد جڑے ویلے تو کو ہاتھ لے سی تھوڑی بےزتی کرن کے بھی پاک تھی کے ہاتھ لے سی اگر تساں پاک تھی کے قرآن کو ہاتھ لایا اللہ تھوڑے ہاتھ جڑا روزی پوچھے سی وہ بھی پاکیزہ روزی پوچھے سی اگر تساں قرآن کو پاک تھی کے ہاتھ لایا اللہ تو کو یار بھی پاک رہے سی اگر تساں قرآن کو پاک تھی کے ہاتھ لایا اللہ تھوڑے رشتہ دار بھی پاک رہے سی لا سارے آنکھوں سبحان اللہ. چلو جڑے ویلے میں تھوڑا وقفہ کرا ہوں ویلے تو سارے ایک واری بول پائے کرو مجھے پتہ ہے این ٹائم بولن بڑا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے لیکن جہاں کی نے راب بلواوے اللہ تکبیر قاری محمد یاسین حیدر صاحب میں کو بھی کیا چاہیے ہیں میرا ابا میرا بزرگ میرا والد میرا استاد میں کو اللہ بے سکھالن اللہ میں کو تھپکی دے وے بھویں سارے اٹھی وجو اللہ دی قسم ہے میں سمجھدا ہے میرے واسطے ای میں طاقت ہے جی میں بندہ خون دی بوتل لوائی بیٹھا ہوئے سناونا قرآن ہے صرف اور انشاءاللہ جے تک جیندے ہیں قرآن سنے سوں تاکہ اپنے استادیں واسطے صدقہ جاریہ بنے اللہ میرے استاد جی دی زندگی اچ برکت پاوے قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دی زندگی ہے استاد جی عبداللہ سبحانی صاحب استاد جی عبدالکریم موحد صاحب استاد جی اسحاق صاحب استاد جی عرفان اللہ صاحب
جنہاں نے ساکو کیا ہاسے تا پتہ نہیں کتھوں جنگلیں وچوں پکڑ کے ساکو تواڈے سامنے سٹیج تے قرآن سناون جوگا بنائے. اللہ انہاں دے زندگیاں وچ برکت پا چھوڑ. توجہ میری طرف کرائے ذرا. پہلا حق کے قرآن دا جڑے ویلے چاونے محلے والے میں کو جان دین سارے تساں وی جماعتی جان دیو ذرا میرے دکھائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے پہلا حق کے قرآن دا پہلا حق کے قرآن دا کہ پاک تھی کے ہاتھ لایا کر. اچھا اللہ سمجھ آ گئی ہے. اللہ دے من دوجا حق میرے دیکھو اللہ سیاں میں چاہ کے دے میں اچھا پاک تھی کے جیا پاک تھی کے اللہ دے من میں کر کیا ارادہ ہی اللہ میرا ارادہ ہے میں دی تلاوت کراں زیارت کراں. اللہ دے تلاوت بعد چکر رہی پہلے ہی دا دوجا حق پورا کر. یا اللہ کیڑا حق ہے اللہ دے پاک تھیا بیٹھے جی اللہ میں پاک تھیا بیٹھا. اچھا ہونے کیا کرنے اللہ دے میں کر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ دے پہلا حق پاک تھی کے ہاتھ لایا کر تیرا دوجا حق اعوذ باللہ پڑھی کر یعنی اللہ دی پناہ جاون. جتنی دیر تو اللہ دا قرآن پڑھدا راسیں ساری پناہ وچ راسیں سارے رحمت دے گڑے وچ راسیں شیطان تیرے اوتے حملہ نہ کر سکسی. پہلا حق پاک تھی تے دوجا حق اعوذ باللہ پڑھ. اچھا اللہ ہونے کیا کرنے اللہ دے وہ کھول ہی شاباش کھول اللہ کھول گئے. ہونے کیا کرنے کتوں پڑھا سورت بقرہ پڑھا یا اللہ سورت آل عمران پڑھا یا اللہ سورت نساء پڑھا یا اللہ سورت مائدہ پڑھا یا اللہ سورت آراف پڑھا یا اللہ سورت ہود پڑھا. کیڑا سپارہ تلاوت کرا کیڑی سورت تلاوت کرا اللہ دے جتھو دل دیئے پڑھ جتھو سوکھا لگی پڑھ فقرہو ما تیسر من القرآن. جتھو دل دیئے پڑھ پڑھیا کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جتو دل دی پڑھیا کر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جتو دل دی پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جتو دل دی پڑھیا کر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جتو دل دی پڑھیا کر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا
سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا جتو دل دی پڑیا کر افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جتو دل کے بڑیا کر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين جتو دل کے بڑیا کر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام يا حتى مطلع الفجر جتو دل کے پڑھ إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جتو دل کے پڑھ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ دے قرآن دا پہلا حق پاک تھی کے اتلا قرآن دا دوجا حق اعوذ باللہ پڑھ کے کھول قرآن دا تریجا حق کسرت دے نال تلاوت کر ڈھیر تیڑا کام سومن نہ ہوئے ڈھیر تیڑا کام تلاوت کرنا ہوئے ڈھیر تیڑا کام دکانداری کرنا ہوئے ڈھیر تیڑا کام تلاوت کرنا ہوئے ڈھیر تیری جٹاکی نہ ہوئے ڈھیر تیری تلاوت ہوئے اٹھی تلاوت کر سومن لگے تلاوت کر پہن لگے تلاوت کر جاگے تلاوت کر گھر دے داخل تھی میں تلاوت کر گھر دے باہرہ تلاوت کر گاڑی کو سلام مارے تلاوت کر تیری حویلی اج تلاوت ہوئے میں کو میری اپنی اماں دی گال یاد ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دا جڑے ویلے آخری پہر وڈے ویلے ساری اماں جی چکی چدونے سٹ کے چکی پی میں نا خاص کر انہاں دی کوشش ہوندی ہے میرے کھٹڑ دی سنانی دے تلے چکی ہوندی ہے چکی پی میں نا آئے وڈے ویلے دا ٹائم ہوندا اماں جی چکی بھی پی میں نا تے اونچا اونچا قرآن بھی پڑھ جان میں کوئی یاد ہے جڑے ویلے 9 بجے دا ٹائم تھی ویا ناشتے بناون دے بعد اماں جی گھر دی بہاری لیون دے بعد باہر صحن چ کھٹڑے تے بہ کے وڈے لفظاں دا قرآن رکھ کے اونچا اونچا سورہ یاسین پڑھ دی ہے ایو جیاں میں بڈھیاں ڈٹھن جڑیاں گھر دی حویلی وچ بہاری نے نا نال سورۃ مزمل دی تلاوت کرے جان ایو جیاں میں ماما ڈٹھن جڑیاں بالے کو سینے نال لاویں نا کھیر پلاویں نا نال زبان تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے ایو جیاں بھیڑی بھی ڈٹھن جڑے ویلے تھال وچ آٹا پا کے آٹا ملن دا ارادہ کرے نا ہر ملن تے قرآن دی تلاوت کرے جان اللہ پاک فرمیندے تیرے ہر شہر وچ قرآن دی آواز آوے تیرے گلی وچ قرآن دی آواز آوے تیرے محلے وچ قرآن دی آواز آوے تیرے موبائل وچ قرآن دی آواز آوے تیری دکان وچ قرآن دی آواز آوے تیری گاڑی وچ قرآن دی آواز آوے تیری زبان تے قرآن دی آواز تیرے بچے دی زبان تے قرآن دی آواز تیری اولاد دی زبان تے قرآن دی آواز اللہ دے فجر فجر نال اٹھی گئے آیا کرتے سادا کلام چاہتا کر سادا وعدہ ہے اچھا تیرا دیوار سونا کر دے سو آگے مثلات لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر وقرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اللہ دے قرآن پڑھیا کر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ امن
تنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا تکبیر تکبیر عظمت قرآن شان قرآن مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسین حیدر سے تکبیر ماشاءاللہ توجہ ہے گھر دے مولی تھی نہیں پے ہن ہاں مولی گھر دے تھی پن ہاں استاد جی کو سن جو لیں بھی پار دا مولوی پار دی منجھ آنن سوکھی ہے مولوی آنن اوکھا سن جو لیں تے ساؤں والے نہ سمجھ دے آسے ہون سمجھ آئیے آج ایک میں کو دوست ہے کہ فلانے مولی کو سڈوں تو کیا کرے سوں میں کہ منج ویچنی کو سی آوے سی مولی تو جلے اتھا آسی کیا کرے سی ہر لفظ دے بعد لوڑا سنے سی ہر لفظ دے بعد لوڑا سٹیج مرکز توحید دا سٹیج اہل الحدیث دا تے ہر گال دے بعد لوڑا کیا فرق ریا ساڑے ویچ تو انہا لوگ ہیں جڑے پلے ڈوڑے ہیں چن کیا فرق ریا میں کوئی ڈوڑے ہیں اندر میں کہوں نہیں تھی کان تے ہاتھ رکھاں بھائی کوئی ڈان دے لیکن میں مجرم نہ بن سا اللہ کو جواب نہ دے سا جے یہ سرنگیاں ہی سنامنے آن تا بریلوی ٹھیک نہ آسے جے ڈوڑے ہی سنامنے آن تا مشرک ٹھیک نہ آسے سٹیج تے او خطیب تے عالم سجا کر جتی مرضی ہوں دا خرچہ ہوئے دیوان تے تیار ہیں لیکن سناوے رب دا قرآن سناوے محمد پاک دا فرمان بس کوئی ضرورت نہیں باقی تبدیلی آنو تبدیلی کتنا سارے نوجوان لوگ ہیں جڑے ساری رات جاگ دن صحیح حدیثاں تلاش کرنن قرآن دیاں ایتاں تلاش کرنن موضوع ترتیب دنن اسا کولہو دا پیر چوہ دا وٹا حکم ایک دن نیڑے نہیں سے آوڑ دے نہ میرا بھیرا تھپکی دیتی کر ہار شعبے سے ریٹائرمنٹ ہے مولویاں سے کوئی ریٹائرمنٹ کرے ہار شعبے سے ریٹائرمنٹ آن نوجوان ہے کو ساکوں استادیں تیار کیتے اساں اللہ دے فضل نال ڈیرہ غازی خان ہے 30 تو زیادہ خطیب تیار کیتے ہوئے اور انشاءاللہ مزید تیار کرے اللہ دی رضا واسطے ٹکر بھی گھر دا پٹرول بھی سارے گھر دا ازما کے تو دیکھو ساکوں توحید دی دعوت واسطے اساں تے پتھر جھلن برداشت کرنے ہیں تو ساں پٹرول دی بات کرنے ہو مرکز توحید دے ادارے دا تمام میرے دوستیں کو پیغام ہے قرآن دی تلاوت کو عام کر دو اللہ تواڈی عزت کو عام کر دے سی اللہ تواڈے ویڑھے چ برکت پا دے سی ہووے قرآن تے بندہ شرمندہ ہووے میں کو یہ گال سمجھ نہیں آئی ہووے قرآن بندے دی زبان تے تا بندے دے دشمن ڈھیر ہومن میں کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا ہووے قرآن سینے تے بندہ مشرک ہووے یہ گال نہیں ہو سکتی پڑھ تو صحیح قرآن اللہ دے پہلا حق کے پاک تھی کہ ہاتھ لایا کر میں کہیں کوئی کھڑا کر سکتا بعد کہیں کوئی دوجا حق کے اعوذ باللہ پڑھیا کر تے تریجا حق کے کسرت دے نال کیا کیتا کر بولو یار تلاوت کیتی کر میرو دیکھوں ذرا میرو اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے جیندہ نا حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ میرے دیکھو اپنے گھارے چبائے کے سورۃ البقرہ دی تلاوت کریں دے بیٹھے ہیں سبحان اللہ بقرہ پڑھ دے بیٹھے نال پوتر ستا ہویا ہے نال گھوڑی بدھی کھڑی ہے تلاوت دے واجد وچائیں یہ اپنے واسطے چ نہیں یہ اپنے واسطے چ نہیں کریں چاس چاہ کے تے دیکھ جڑا یہ سمندر دی تیراکی جاندا ہے نا وہ کو دنیا دی کوئی چیز نہیں بھاندی یہ سمندر جمپ تے مار میں طالب علم تے کو ہاتھ باندھ کے آدھا ایک واری قرآن دی تیراکی تے سکھ شکار کی تنی دریا دی مچھی دے شکار کر قرآن دے احکامات دے دیکھ اللہ تیرے ہوتے کی میں راضی تھی دے گول ذرا اتھو شکار گول اتھو گول اتھا تے کوئی جنت دی مہمانی لبسی اتھو تے کوئی جنت دے پرندے لبسن اتھا تے کوئی رب دی ملاقات لبسی اتھا تے کوئی اللہ دا دیدار لبسی
ای قرآن دا شکاری بن، اللہ تیری کانڈ نہ لگن دے سی۔ پیار کر قرآن نال، پہلا حق پاک تھی کہ ہاتھ لایا کر، تھک تو نہیں وے گئے بولو۔ دوجا حق اعوذ باللہ پڑھی کر، تریجا حق کثرت دے نال تلاوت کی تھی کر۔ حق پانچ دسنے میں جتھاں آکھ سو صلاح دی گالے ٹھائے پوسوں بلا ہوتی چپ چک کرے سو، توجہ ہے انشاءاللہ۔ ایک مولوی صاحب دی عادت ہے جلے تقریر شروع کرے نا اکھیں بند کر کے کریں دا، جلے شروع کی تھی سی مجمع آئی نے چنگا بھلا تکڑا تے ان دی عادت ہے اکھیں بند کریں دا، جلے گھنٹہ پورا تھے وہ اکھیں کھولیں ایک بندہ بیٹھا ان دا مونڈا ہلائے سی، وہ کو آکے سی وہ چاچا دیتا توں کی میں وہ دھاڑی کڑھی ہے، وہ آکے میں تو سویل دا گیا ہوں مجبوری ہے سپیکر میں دے ان دی جان چھوڑے سے دمائی ویسا انشاءاللہ تواری ایو جی تو کوئی گال نہیں نا، کیا خیال ہے وہ ایو جی تو کوئی گال نہیں نا۔ ہاں کوئی چاچا دیتا بیٹھا ہوئے کبڑی جے نا، میں ایک دیمار ایک جاتے تقریر کی تھی میں کہ سولہ تھی نہیں پی آئی تے ڈیتا علا پہ تے سولہ خراب تھی گئے، وہ کھانا کھندے بیٹھا تے ڈیتا آ گئے اتھے وہاں کہ کاری صاحب میں بڑی کوشش کی تھی سولہ دیتے کو کہیں حال دیتے میں کہ میں تے اپنے علاقے والے ڈیتے دا نا کی دے چاچا شاید ڈیتے جتھا ہی یعنی یوں ہے ہاں ساڑی بدر وہاں کہ نا میں کہ شاید میڈا کہیں دے سے میں وڈا زور لائے لیکن میری منی نہیں نے، چلو میں کہ آج دے بعد نہ ہی نہ گن سے تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرو ہاں جزاک اللہ بارک اللہ، بس 4-5 ہاتھ کھڑا کیتے باقی نہیں صلاح کہیں نہیں انشاءاللہ، میں تو کوئی نہیں جان چھوڑ لی تو اکرم شہزاد سے بھی گئے ہوئے والن کیونکہ سواری نہیں ملی انہوں تے چوک آزم پجے بیٹھے ہوئے لا ہاں تو آدھی بھی ان مجبوری ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں، یہ میرے بھرا ہی میں سمجھ میرے بھرا نہیں، اللہ دی قسم ہے میرے سکے بھرا ہے نا صحیح، جیڑا بندہ ساکو مسکرا کے ملے سکا بھرا ہی لگ دے تے خاص کر اوکوں جیڑا بندہ پیو مادہ ہووے کلہا اوکو ہر کھیل کے ملن اللہ سکا بھرا ہی لگ دے، ساکے پوچھ بھرا میں دی کتنی قدر ہے، ودہی بھروانے جیاں ڈاڑیاں چھکیں دا تے بھرا میں جیاں گربانیاں پکڑیں دا مر پویں ہاں اونی بھار جدہ تے کوں ہاتھ بھرا دی گربان تے گھٹنا پوے، بھرا بھرا دے موڈھے ہوندن، بھرا بھرا دے سہارے ہوندن، دل تے دورے تھیون تے بھرا پوج دن، بندہ مر رہے تے بھرا پوج دن، ساکے پوچھا سا پیو ماں دے کل ہیں، ہر ایک کو بھرا سمجھ دے ہیں، اللہ دی قسم ہے دنیا جو ودی سمجھے، نہ بھراویں کو ستایا کر نہ تے اللہ تے کو سکھ دا ساہ نہ چوانڈے سے، یاد رکھی سارے بھرا ہو، میرے پورا ڈی جی خان کٹھا ہے، قرآن میرے ہاتھے چھے، میں اللہ پاک دی قسم چاہ کے آدھا این ٹائم میرے دل لے چھے، نہ پہلے نہ بعد ہے کہیں مسلمان دے بارے کوئی بغض نہیں، سارے میرے بھرا ہیں، جیڑے بندے دے دل لے چھے لوگاں دی محبت ہوئے اللہ ہیں جے بندے کو کلہ نہیں چھوڑیں گا، میں بڑا تجربہ کی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمیں دے پہلا حق پاک تھی کہ ہاتھ لایا کر، دوجا حق اعوذ باللہ پڑھی کر، تے تریجا حق کثرت دے نال کچھ تے دسو میرے دیکھو صحابی دا نا کی دم کیا نا آئی اسید بن، میں بلا چڑھ دا موٹر وے تے تلے لتھے ہیں نا تھوڑا جیا بلا چڑھ دے ہیں، حضرت اسید بن عزیر قرآن دی تلاوت پہ کرنے ہیں، پوتر سوتا ہوئے آئی، میرے لفظیں تے غور کری میں ٹھہر وینا تاکہ تے کوئی سمجھ آوے، اے نہ ہوئے چوتھا گیر لاما تے چل سو چل رٹی رٹائی تقریر تا نہیں نا، اللہ دے فضل نا تو تھوڑا جہاں غور کر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے حضرت اسید بن حضیر نے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے، سواری بدھی کھڑی آئی، پوتری آیا سوتا پی آئی، میرے اشارے دی طرف غور کر، تلاوت بند کر دیتی نے، اے نیتہ نے بھی گھوڑی جنب مرے دی کھڑی ہے، ہو سکتے میرے پوتری یحییٰ کو لتاڑ رکھے، سواری آرام کر گئی ہے، تلاوت شروع کی تھی نے، سواری بدکن لگ گئی ہے، تلاوت بند کی تھی نے، سواری آرام کر گئی ہے، ترائے باری میں ہویا جڑے میرے تلاوت بند کی تھی نے، باہر آئے سجے نظر ماری نے، کھبے نظر ماری نے، کشے نظر نہیں آئی، اٹھے آسمان تے نظر ماری نے، جڑے میرے اٹھے نٹھے نے، رات دا ٹیما ڈو ڈیوے بلدے وینیان، ڈو بلا بلدے وینیان، ڈو لائٹا بل جامعیان، ڈو چراغ بلدے وینیان، لیکن معاملہ سمجھ نہیں آیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت جا گئے، آ کر کے آدھن اللہ دے نبی راتی میں پریشانی بنی ہے، میں قرآن دی تلاوت کر رہا،
گھوڑی جنب لینی آئی جڑے ویلے میں آرام کرا وقت گھوڑی آرام کرنے نہیں آئی نظری تک کشے نہیں بس دور روشنیاں تے لیٹا آسمان تے ویجاں پیان اللہ دے نبی ہے کیا چکر ہو سی میرے نبی سے مسکراب ہے آپ نے فرمایا اسیدہ رات جڑے ویلے اپنی حویلی جبے کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرنا میں اللہ پاک کو تیلا گھر جبے کے قرآن پڑھنا اتنا چنگا لگے اللہ نے فرشتے آسمان تو بھیجے نا جڑے تیری تلاوت بھی سن دے رہ گئے تے تیرے حق کے رحمت دی دعا کریں دے رہ گئے مرکز تو ہی دے جوانا لے ہو میں یقین کر کے آدھا سارے سجے بھی فرشتے بیٹھے ہوئے سارے کھبے بھی فرشتے بیٹھے ہوئے سارے پچھو بھی فرشتے بیٹھے ہوئے سارے اگو بھی فرشتے چار چفیر چدار فرشتے نہ بیٹھے لکھ دیں اللہ اے بندہ فلانی قوم دے سفر کر کے آیا تے ادھی رات دے ٹائم تیرے قرآن دیا گونجا پیاں چل جان تے اپنے کنے نال قرآن بیٹا سن دا فرشتے بیٹھے ہوئے سادہ قرآن پہ سن دیں تلاوت پہ کریں تلاوت کی دیگر ایک بھی حدیث سنا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر آدن اسا اللہ دے نبی دے کٹھے ادھی رات دا ٹائم آئی یہ ویندے بیان سے مسجد نبی دے اگو گزری اندھارا تھیا پیا مسجد نبی دے سہنے چ ایک بندہ کھڑا جڑا کھڑ کے اونچی اونچی قرآن کھڑا پڑھدا حضرت ابو بکر عمر آدن اللہ دے نبی روک گئے لازا قرآن سنے نے سنن دے بعد فرمائے نے او میرے وزیرو او میرے یارو ابو بکر عمر جی اللہ دے نبی فرمایا ہے جیڑا بندہ بھی ادھی رات دے ٹائم قرآن پڑھدا کھڑے میری طرفوں خبر دے ہو ایدے اٹھے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے اللہ کیا بات تے اطلاع بھی دیوا ہے کو توڑے ذمہ حضرت عمر آدن میں سوچے ابو بکر صدیق ہر نیکی اچ اگو تھی ویندے آج ابو بکر کے پہلے میں دسے ساں ٹھیک ہے ٹھیک نبی سے کو پوچھائیں واپس آئیں دیکھوں تو صحیح ہے کون صدیق باہر کھڑن عمر اندر داخل تھیں ڈٹنے جڑا ذوق نال کیا انہاں کو نیندر پیاری کہنا ہے ذوق نال تلاوت کھڑا کریں دا حضرت عمر دے دن غور نال کون ہے ڈٹنے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود قربان تھی رضی اللہ عنہ حضرت عمر آدن پہلے میں اطلاع دے ساں میں دے ساں تے جڑے ویلے فجر تھئیے اذان تھئیے سارے نماز دو حضرت عمر کے نماز کے ہی پہلے دسے نا نبی سے ہی جو ذمہ لائے دروازہ کھڑ گئے نے کون عمر جی آیا نو خیریت نماز تے نہیں جلنا جی آیا جلنے رات سائی میں گزر دے پیا سے مسجد نبی دے سائن کھڑ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے آوے اللہ دے نبی بڑے خوش تھے تے آپ نے فرمایا میں کو ہوں جبریل آکھی ویلے یہ قرآن پڑھنا لیتے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے کیوں نہیں ویندے اپنے محلے دی مسجد آئے کرو ایتا سائن جبائے کے قرآن دی نظر آوازہ بلند کی جگڑ اللہ تیرے ترے بلند کر دے سی اللہ تیرے گلے کو چورے کے صاف کر دے سی اللہ تیرے گھرے کو جھیڑے کے خالی کر دے سی پڑھا کر قرآن اونچی آواز نال اونچا بلند کیتا کر اللہ دے قرآن دی تلاوت کو اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے سی حضرت عمر آدم مبارک کو بھی اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود آدم عمر میں کو پہلے پتہ ہے آکھڑ لگن تو کو کی میں پتہ ہے پہلے تے میں آیا آکھڑ لگن تو ساتھ سنے چا دیر کر دیتی ہے تو آدھے کے پہلے صدیق میں کو ڈسی میں ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جنی محرت احمد چڑیا جن ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑیا حضرت صدیق ہر نے کیے چکونے جڑا قرآن پڑھے اللہ جنت واجب کر دے پہلا حق کے جو پاک ہو کے ہاتھ لایا کر دوجا حق کے اعوذ باللہ پڑھی کر تیجا حق کے کثرت نال تلاوت کی دیگر میں ڈھیر دلائل نہیں دینا دلائل زیادہ ہیں چوتھا حق تے بل آخری تے پنجواں حق اللہ چوتھا حق کیا ہے اللہ دے جی میں ڈھیر تلاوت کرنا قرآن دا حق کے ایمیں ڈھیر تلاوت سننا بھی قرآن دا حق ہے
ہیرے دیکھو کیا کیتا کرو کنے قرآن دی آواز ڈھیر ونجے میرو دیکھو ذرا دیکھو میرو ڈھیر ونجے ڈھیر میں ہوں حدیث سننا پیا بات مختصر پیا کرنا مسجد نبوی ہے مسجد نبوی صحابی دا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی اتھو سنا ہے اتھو رضی اللہ عنہ آدن میں جنگ بدر دے قیدیاں چ شامل میں اللہ دے پاک پیغمبر نے میں کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھوا دیتا میں بدھا کھڑا میں رسیاں لگیاں پیان مسیح تے صحابان دے ویندے پیان میرو دیکھو میرو مغرب دی نماز دا وقت ہے حضرت جبیر آدن اذان تھئیے وال تکبیر تھئیے وال نبی پاک مسلح تے گئن میں دیدہ کھڑا بدھا کھڑا تا دیدہ کھڑا میرو دیکھو حضرت جبیر آدن میں کھڑا میں دیکھوں تا صحیح مسلمان کریں دے کیا ہے نماز شروع تھئیے تے نبی پاک نے سورت فاتحہ پڑھی ہے سورت فاتحہ دے بعد آپ نے سورت تور دی تلاوت شروع کر دیتی ہے تے حضرت جبیر آدن میں بدھا کھڑا میں تے سندہ کھڑا میں کیا منظر ہو سی جنا اللہ دے نبی مٹھی آواز قرآن پڑھ دے ہو سن حرم ہوئے نا حرم اللہ نے ساکو کئی دفعہ حرم دی زیارت کرائی ہے اللہ بار بار کراوے تے خاص کر فجر دی نماز حرم دی چھت تے کوئی بندہ ون کے پڑھے تو میرے خیال ہے جرون نے بغیر تلے نہ لاسی ایمیں لگ دے جی میں ہونے جبریل چاہتی اندھا ہو گئے ایمیں کنی چھت تے حرم دی چھت تے چڑھ گیا کر کوشش کریں دے آسے بھی کم از کم جہری نمازاں چھت تے ہی پڑھی جن ایمیں لگ دا آج میں قرآن سینے دے ہوتے سٹاں پیا مرندہ ہو گئے کنہیں غور تے کرتے کو نہیں جو پتا ساری مجبوری ہے تے کو قرآن دی چاسدہ نہیں پتا حضرت جبیر آدن میں بدھا کھڑا ہمیں نبی سے قرآن پہ پڑھ دیا سورت تور پڑھ جیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے ام خلقو من غیر شیئن جڑے ویلے توحید علی آیت پڑھی نے حضرت جبیر آدن قادتان تطیر قلبی لگدا ایمیں آج میں میرا دل پھٹ دا ہوئے ایمیں آواز نکتی ہے میں رو پیاں حضرت جبیر آدن میں کو الفاظ پتہ لگے نماز جمتا خلال آیا ہوئے میں روندہ کھڑا میں اللہ دے نبی جلدی نماز مکائی ہے نماز دا سلام پھیرن دے بعد آپ نے میڈو مخاطب تھی کہ فرمائے جبیر روندہ کیوں کھڑے ہیں کوئی حاجت ہے کوئی پانی ضرورت ہے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے حضرت جبیر آدن اللہ دے نبی اگر شفقت تھی سکے میں جہاں رسیاں کھولو آجا میں تھوڑی عدالت جا حاضر تھی ہونا جانا اللہ دے نبی فرمائے میرے صحابہ جلدی کرو دیر نہ لو لگدا ایمیں جنہیں جبیر دے سینے تے قرآن وج گیا ہوئے ایمیں لگ دے جنہیں جبیر دے سینے تے قرآن کھڑک گیا ہوئے ایمیں لگ دے جنہیں جبیر دے سینے دے دروازے تے کھونڈے کو قرآن نے کھڑکا دیتا ہوئے جلدی صحابہ نے رسی کھولیے روندہ ودا نسکدہ ودا پاکا ودا بھرینا تے سیرت اللہ سٹی ودا تے ٹھانڈا ودا اللہ دے نبی دے سامنے آکے اینے بائے گئے جنہیں اتحیات تے بہی دے سیر جھگا پہلے رومن تے زور لائز آپ نے فرمائے جبیر کیوں کیا رو نہیں توڑے سڑا دشمن نہیں کیڑی تکلیف ہے تے کو آدھے اللہ دے نبی آج سنے میں اللہ دا قرآن سنے آج میں سنے اللہ دا قرآن اینے لگ دا ہاں جنہیں میں رگا پھٹ جاؤں اینے لگ دا ہاں جنہیں میرا دماغ پھٹ داؤں اینے لگ دا جنہیں میرا سینہ اجڑ دا ہوئے اللہ دے نبی بس میں ترلا کرن آیا ہاتھ بدھاؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا بیعت کراؤ جا مسلمان بناؤ جا اجڑا کلام پڑھ دے کھڑے آوے ہی دے بغیر گزارا نہیں تینا اللہ دے تیری شیطان کی دور کر دے سا قرآن سنیا کر تیرا حرام روزی بند کر دے سا حلال دے سا قرآن سنیا کر تیرے دل دے زنگ لہا دے سا اللہ دا قرآن سنیا کر میں اللہ تیری اولاد کو تیرا بات بنا دے سا اللہ دا قرآن سنیا کر پہلا حق پاک تھی کے ہاتھ لایا کرو دوجا حق اعوذ باللہ پڑھیا کرو تریجا حق کثرت نال تلاوت کی تھی کرو چوتھا
حق کثرت دے نال قرآن سنیا کرو جی میں جعفر تیار سورہ مریم پڑھتے کھڑے ہیں حبشے دا بادشاہ نجاشی زارو قطار روندا بیٹھا تے آدھا بیٹا میں بھی مسلمان تھی نا اللہ دے جڑے ویلے قرآن سنی جے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ دے قرآن سنیا کر جن نے قرآن سنیا اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ قرآن سنیا کر اللہ تے کوئی عزت دے تاج پوارے سی پہلا حق پاک تھیمڑے دوجا حق اعوذ باللہ پڑھنی ہے تریجا حق کثرت دے نال تلاوت کرنی ہے چوتھا حق کثرت دے نال تلاوت سننی ہے پنجواں تے آخری حق کے اللہ دے ایندے اوتے عمل کرنا تیری ذمہ داری ہے انقلاب پیدا کرنے من میری ذمہ داری ہے اچھی آگ سبحان اللہ ایک باری سارے آنکھوں تاکہ میں تقریر مکھاما والا آنکھوں سبحان اللہ بولو بولو میرے پچھلے بھرا بزرگ میں تورا بھرا ہاں اپنا ذرا حوصلہ افزائی تھی پوسی توری آواز چوک چورٹے تک ونجنی چاہی دی کریں دا میں ترلا ہاں کوئی زبان چوپ نہ راوے آنکھوں سبحان اللہ چاچا عیسیٰ رومال لہا کے سبحان اللہ آنکھاں ذرا شک آئی میں مہربانی تیڈی تو بس آخری تے وینا سی ہون میرے دیکھے اے آخری حق گھنٹہ بھی آئی نہیں سکتے خوش پہ تھی دے ہو میں مکے نہ بہرحال جلدی سندا بھی ہاں چاچا پیارا بیٹھے بیگی نہ تو سارے دے اندر میں کہوں تو انشاءاللہ امید ہے تساں پکائی بیٹھے ہو سو ٹھیک ہے نا سی توجہ ہے پہلا حق پاک تھی مڑے کیا خیال ہے میں کو ایک بندہ پہ پوچھے بولی سے ایک مسئلہ ہے میں کہ دسی بندہ ہوں سوٹٹ بوٹٹ کاٹن چھاٹن بڑا وی آئی پی میں کہ میں کھڑتی ہوں میں کہ مسئلہ ادھے مول سے بھی دسوں جنازے واسطے وضو ضروری ہے جنازے واسطے جڑا جنازے واسطے وضو نہیں کرندا وہ قرآن چیندی واری کرندا اسی یا چیندا اسی قرآن بے نہیں ہوئی میں منہ چوئی میں چونڈی بارو سٹی تے اورتے دے سی قرآن پاک اے مار کا جڑے کول خانی تے ویندن سارے وضو والے ہوندن سپارہ دیویں ادا سپارہ دیویں تے جڑا آکھے نا میں کو سپارہ نہ دے گکڑی دے سمجھو اے نا نا بیا کم ہے سمجھو ایک کشے بیا ایندہ ایگزاسٹ کھلیا بیٹھے سمجھو اے صفائی کہنی کی تھی بیٹھا قرآن جو چامڑے پاک تھی کہ چامڑے کہ نہیں سمجھ آئی پاک تھی کہ اعوذ باللہ پڑھنے تے نال کسرت نال تلاوت تے چوتھا حق کسرت نال ہی کو کیا کرنے تے یہ آخری گال تے سنو چاہ میری تے پنجواں حق کہ ایندے ہوتے کیا کرنے بولے نے نہیں سارے زور میرا لگے تھک تو سنگے ہو میرے بزرگو سارے دسو ذرا یہ ہونی میں وساش عیسیٰ آگوتے نہ کیتا کرو ہر سال جدہ بھی آئے کرو نا میڈا بھالا تا دو دے بعد ہی کیتا کرو اے ڈٹھے بے ہون سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ بھی آگئی ہے میں کو تا پہلے نہ کہیں سمان دیتے نہ کہیں جاگاں دیتے جی میں بندہ ادھا مویا تے ادھا جیندہ بہرحال انشاءاللہ تو آجاں محبتاں ساڑے نال تے ساجاں توارے نال انشاءاللہ دعا کرو اللہ قبول چا کرے بنا میں دی دعا چاہی دیئے پنجواں حق سناواں یا بس چا کرا چاچا پیارا سناواں پنجواں حق کے جیڑا کچھ سننے کیا کرنے بولو یار یہ گال سن سو دل نال وعدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے انصار عورتاں بیٹھان نبی کریم علیہ السلام دے دروازے کو دستک تھئی ہے کون بھئی آکھن لگے سہی میں عمر بن خطاب ہاں نبی سہی دے کٹھے جنہیں عورتاں بیٹھان کوئی سجے بھاج گئے کوئی کھبے بھاج گئے کوئی انہیں دروگ گئے کوئی انہیں دروگ گئے نبی سے کھیل پہن دروازہ کھول گئے حضرت عمر پاک اندر آئیں میرے نبی سے مسکران دے بیٹھے ہیں نبی دی مسکراہٹ تے جگ جہان قربان کرا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے میں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے
نبی کریم علیہ السلام کھل دے بیٹھے سونا کیوں پہ کھل دے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر تیرا نا سن کے انصار عورتاں بھاج گئے تیرے ڈر کے استغفر اللہ اللہ دے نبی تواڈے نال بیٹھان تواڈے کہ نہیں ڈریاں میرے کے ڈر جاں پیاں میرے نبی سے مزید مسکرائے اے میرے جملے ضائع نہ کری آپ نے فرمایا عمر مدینے دے انصار عورتیں دا کیا قصور ہے جیڑے ویلے تم جتھاں ٹردا وداؤں ہیں تیری ٹور سن کے شیطان بھی ڈر کے بھاجوے نہ رالے اچھا اللہ دے نبی میرا دل نہ دے میری غیرت آدیے بی بیاج دے بعد پردہ کیتا کرن انہیں کو ڈر دے دیو اے بغیر پردے دے نہ ملن آپ نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی نالا ڈر نہیں دے سکتا اللہ دی مرضی آسی اتھائی نبی سے بیٹھے ہیں حضرت جبریل آ گئے اللہ دے نبی اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کی تھی ہے اللہ دے جڑی رائے فارش تے عمر دیئے یا رائے عرش تے سادی ہے یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ دے نبی آڈر کر دے آج دے بعد بھی بیاں پردہ کرن آپ نے آیت سنا دیتی ٹائم اشاد آئی صحابہ گھر لگے گئے نا چوپ کر کے سوتے نہیں سجے نے گھر آلیں کو دھیریں کو نواں مسئلہ دسوں انہیں کہ دسو آج نبی سے قرآن دی آیت سنائیے تے رب فرمائے پردہ کیتا کرو اچھا ٹھیک ہے انصاریں دے جوان سم گئن تے ارڑیک میرڑیک انصاریں دیاں عورتاں ایک ٹکڑا ایڈو پیاں گلیں جان ایک ٹکڑا ایڈو پیاں گلیں جان سوئی گلیں جان وجان دھاگا گلیں جان وجان اندھارا آئی تیل گلیں جان وجان تے لالٹین وجان بلیں جان وہ بھئی کیا پیا کریں جاؤ انہیں کہ آیت آ گئی ہے اساں رات گزرن دا بھالا نہیں کریں جاؤ اساں چادراں سینیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گول کے چادراں بڑے جا رہ گئے ساری رات دنیا سٹی رہ گئی ہے ان سارے دی آیت قرآن دی آیتیں عمل کریں جا رہ گئے جڑے ویلے سویر تھئیے اللہ دے نبی دے بانگے بلال نے اذان دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جڑے ویلے اذان آئیے انصاریں دیاں عورتاں اللہ دے نبی دے پچھو مسجد نبوی جماعت نال نماز پڑھن پیاں وینیاں تے چادراں پا کے پیاں وینیاں تے چادراں اوڑھ کے پیاں وینیاں تے پردے نال پیاں وینیاں تے آسمان تے دیکھ کے آجا وجان اللہ گواہ تھی میں اساں تیرے قرآن دے فیصلے تے عمل دا حق ادا کر دیتے سے اللہ دے دا پنجواں تے آخری حق ہے جڑے ویلے قرآن دا فیصلہ وے سر تلے ساڈے چھوڑیا کر حضرت انس نے شراب حرام کہنا تھئی ہے تے اساں بیٹھے اسے شراب بنائی تے کیا تھے آواز اندی پئی آئی میں باہر گیا پتہ کیتم کون ہے بھئی آواز آلا میں نیٹے حضرت بلال حبشیان میں کہ بلال کیا ہے آکھن لگن میں اعلان ودا کرنا کیڑی شہدہ اللہ دے نبی میں کو بھیجے سارے دے دروازے کھڑکا کے اعلان کرا شراب حرام تھی گئی ہے یا ایوہ الناس حرم الخمر حضرت انس آدھے میں اپنے گھر وچ داخل ہویا تے ساتھے پوچھے کیڑی شہدی آواز آئی میں کہ حضرت بلال انہیں پوچھے خیر آئی آنکھیں میں قرآن دی آیت چاہتی ودا تے نبی دا پیغام ودا سنے دا کیا آدھا ودا شراب حرام ہے حضرت انس دن بس یا آکھن دی دے رہی بس یا آکھن دی دے رہی صحابہ اٹھن سارا دین لگ گیا شراب بنے جے پگھرو پانی تھے پیا سے خرچہ کیتی پیا سے
تے جڑے ویلے آڈر آئے قرآن دا اٹھی کے سارے گھڑے بھری ہوئے چاہتے تے پھانڈتے نے تے جیڑی شراب اپنے میدے تک پچائی کھڑے ہیں اپنی انگلی داخل کر کے الٹی ودے کرنے ہیں تے حضرت نسا باہر گلی بچ آئے ایمیں لگدا ہا جنہیں مدینے دے گلیاں چرود کوئی دا پانی مہدہ ودا ہوئے ایمیں لگدا ہا جنہیں مدینے دے گلیاں سیلاب ودا چلدا ہوئے ایمیں ودا جنہیں مدینے دے گلیاں دریاب دے چلدے ہوئے سارے شراب بٹھے دے ودیان تے آدھے ودیان اللہ نے سچ فرمائے اللہ نے سچ فرمائے اللہ نے سچ فرمائے اللہ دے قرآن تے عمل کر میں اللہ تیرے ترے ودھا دے سا قرآن تے عمل کر میں اللہ تے کو برکت کے مالا مال کر دے سا قرآن تے عمل کر میں اللہ تیری کانڈ میں لگا دے سا قرآن تے عمل کر میں اللہ تیرے سارے ویڑے ٹھیک کر دے سا جڑا قرآن تے عمل کرے مشرک نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے بے پرد نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے بدعتی نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے بے نماز نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے وہ چھڑکل نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے اودے وچ اختلاف نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے وہ جہنمی نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے وہ بے سہارا نہیں رہندا جڑا قرآن تے عمل کرے وہ کلا نہیں رہندا پہلا حق کے پاک تھی کے ہاتھ لایا کر دوجا حق کے اعوذ باللہ پڑھی کر تیجا حق کے کثرت دے نال تلاوت کیتی کر چوتھا حق کے جو کثرت دے نال قرآن سنیا کر پنجواں حق کے دے اودے عمل کیتا کر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.